عمر بن نوحیل خزائی وہ شخص تھا جس نے پہلا بت کعبے میں لے کے آیا گیا تھا. کعبہ بت فری تھا پہلے. عمر بن نوحیل خزائی جو تھا نا وہ سیریا کے ایک ٹرپ پہ گیا. اس نے خود بتایا کہ اس نے بت کیوں لے کے آیا تھا. تو وہ کیا کہتا ہے بت میں نے کیوں لے کے آیا تھا. میں آپ کو بات بتاتا ہوں نبی اسلام نے اس بندے کے بارے میں کیا کہا. عمر بن نوحیل خزائی کہتا ہے کہ وہاں پہ گیا تو ظاہر ہے لیڈر تھا کعبے کا, مکے کا بہت بڑا نام تھا یہ, جو کعبے میں بت رکھ سکتا ہے تو لوگ اس کی بات مان لیں گے. ہاں بت رکھ دیا تو اس کا مطلب ہے ٹاپ رینک کا بندہ تھا اور ظاہر ہے متولی تھا حاجی. اس کے حج کا انتظام اس کے اندر تھا. بڑا مطلب بہت ہائی رینک کا سردار تھا. سرداروں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا. اور نوحیل خزائی کہتا ہے کہ یار مجھے بڑا پسند آیا ہے تمہارا یہ. اب اس کو پتا ہے کچھ ہے نہیں, کلچر کا مارا ہوا ایک اپنا ایک 2 نمبر سا بدبخت. بت دیکھا اس نے اور کہتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بت کی کیسے پرستش شرک کیا جاتا. تو لوگوں نے ہیں کہ یہ اللہ تک چیزیں لے کے اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ جملہ ہے ان کا ایگزیکٹ جملہ یہ تھا کہ ہم چونکہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اس کو ہم نے اللہ کو دیکھنے کے لیے یہ ایک ریپرزنٹیشن بنائی ہے بس. اور ہم اس کو ہم اللہ کے لیے مطلب کسی ایٹریبیوٹ نہیں دیتے. ہم اس کو پرانی بات ہے نا کہہ رہا ایٹریبیوٹ نہیں دیتے اللہ کا, مگر یہ اللہ کی یاد ہے ہمارے سامنے. ہمیں اللہ اس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. تو اس طرح کرتے کرتے شروع ہوا ہے اور اب یہ ہمارے لیے ایک رومانٹک کانسیپٹ, literally romantic love. And he said the same word. He's like, I love the romance of all of this. Exact quotation بتا رہا ہوں. It is such a romantic concept. تو ہمیں بھی تو اللہ نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے. تو ہم بھی نا یہ کام کرتے ہیں کہ ہم کعبے سے اچھی کیا جگہ ہو سکتی ہے اللہ کو یاد کرنے کی. تو ہم یہ مورتی اٹھا کے اس طرح کی مجھے بھی بھجوا دو اور ساتھ قافلے کے لے کے کعبے میں بت رکھ دیا. پہلا نبی اسلام نماز ادا کر رہے تھے اور وہ نماز میں کیونکہ گرہن کی نماز تھی, گرہن کے وقت نماز پڑھ رہے تھے. تو نبی اسلام کی نماز کو ایک ریگولر نماز نہیں تھی. تو پروفیسر اسلام واز ٹیچنگ اس کی نماز کیسے پڑھنی ہے. مگر اس دوران ایک واقعہ ہوا, نبی اسلام کو جنت بھی دکھائی گئی اور دوزخ بھی دکھائی گئی کہ کیا مناظر ہے. تو نبی اسلام نے ایک رکعت میں ایک قدم آگے بڑھا لیا, آگے بڑھے اور جھکے, اور ایک رکعت کے دوران انہوں نے ایک قدم ایک دم نبی اسلام نے پیچھے قدم کیا, ایک قدم پیچھے ہو گئے. خیر نماز کے بعد نبی اسلام نے پوچھا کہ آپ نے دیکھا تھا میں نے آگے قدم اٹھایا ہے. صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ ہم نے دیکھا تھا. اور کیا آپ نے دیکھا تھا میں قدم پیچھے ہوا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا تھا بالکل. تو آپ نبی صاحب نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے میں نے کیوں ہوا تھا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, ہمیں بتائیں. تو نبی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ دکھایا گیا اور وہ درخت سے جو پھل لٹک رہا تھا وہ اتنا رائپ تھا, اتنا کلیئر تھا میرے سامنے اور اتنا وہ اپیلنگ تھا کہ میں نے سوچا کہ اس کو پھل اتار لوں. اور اگلی رکعت میں میں نے دیکھا کہ I could be wrong about the رکعت, ایک ہی رکعت میں ہو سکتا ہے, I could be wrong here, but ایک ہی بات ہے, doesn't really change anything about this حدیث. تو میں نے دوزخ کا ایک منظر دیکھا کہ جس میں عمر بن نوحیل خزائی عذاب میں, اللہ کے عذاب میں تڑپ رہا ہے اور اس کی آنتیں زمین پہ پڑی ہوئی ہیں, جسم سے نکل کے پگھل کے آنتیں زمین پہ گر گئی اور وہ اپنی آنتیں اکٹھی کر رہا ہے کہ جسم پورا ہو جائے اس کا, اور آنتیں پیٹ میں بھرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ہے حالات عمر بن نوحیل خزائی کے. کیوں؟ کیونکہ اب جتنے بھی شرک دنیا میں ہوں گے نا کعبے کے اندر, جتنے بھی نبی اسلام تک جب تک بت توڑ نہیں دیے گئے سارے, جتنے بھی بت, نبی اسلام نے کہا بس جتنے بھی ہوگا شرک جتنا بھی تھا, اس پہلے بت سے لے کے آخری شرک تک جو کعبے میں ہوا, اس سب کے گناہ عمر بن نوحیل خزائی کو بھی ملیں گے. جتنا بھی شرک, وہ جب سے عمر بن نوحیل خزائی نے کام شروع کیا تھا تب سے جب تک علی بن ابی طالب نے نبی اسلام کے کہنے پہ سارے بت توڑنے نہیں شروع کیے نا, نبی اسلام نے علی بن ابی طالب کو بھیجا نا کہ کعبے کو کلین کر, توڑ ان کے خداؤں کو مسمار کر رہی تھے. انہوں نے تعفن کی فضا پیدا کی ہوئی ہے اللہ کے گھر کے اندر. تو جتنا بھی شرک ہوگا, جیسے وہ پہلے قتل
قابیل نے کیا. اب جتنے بھی قتل ہوتے ہیں ایک قابیل کو بھی انٹری ملتی ہے گناہ میں. تو نے پروف آف کانسیپٹ دیا ہے کہ تو نے کانسیپچلائز کیسے کرا دیا انسانوں کو. اس کا کانسیپٹ نہیں آنا تھا تو اگر حرکت نہ کرتا. عمر بن نویل قابیل کی طرح, قابیل ہر قتل کا ایک ایک گناہ اس کو, مطلب قتل کا جتنا قتل کا گناہ ہوتا ہے اس کو بھی ملتا ہے. کیا حالات ہونے دوزخ میں قابیل کے. اور ہر شرک کا کعبے میں جو ہوا عمر بن نویل خزائی. کیوں سنا رہا ہوں آپ کو کہانی؟ پاکستان کے کلچر میں جتنے بھی دو نمبری ہیں نا, جتنی بھی دو نمبری ہے, چاہے ادب کے نام پہ ہو یا بے ادبی ہو, کلچر میں آ گئی ہے, خاندان میں چل رہا ہے, یہ ایسے ہوگا, اسلام سے ریپگنیٹ ہے وہ اگر تو, اور آپ نے نہ روکی, آپ کے اماں ابا کو بھی آپ دوزخ میں جلائیں گے. آپ نے نہ روکی اور آپ کی بچوں تک, آپ بھی پھر عمر بن نویل خزائی ہیں اگلی نسلوں کے لیے. جتنا گند چلے گا آپ کا بھی ذمہ ہوگا, جتنا بھی. کیوں آپ نے کیوں نہیں روکا؟ آپ ہیں, پھر آپ بھی ایک بت رکھ دیتے تھے. Are you the Umar bin Luhail Khuzai of your future generations? It's a common sense question. Are you the Qabil? نبی سامنے شاہ فرمایا کہ قیامت والے دن جب حشر کا میدان جب سجے گا تو لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے نام کے آگے, ایک بندے کے نام کے آگے اعمال کے جو ہیں پہاڑ, اور وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو اتنی عمر نہیں گزاری کہ یہ اعمال ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے اعمال اتنے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تیرے اعمال کی جو ریپلیکیشن تھی نا, صدقہ جاریہ تھا, لوگوں نے کیے تیرے کہنے پہ, وہ مطلب ملٹیپلیکیشن افیکٹ ہے. آپ اس کو ریسیپریکیٹ بھی کریں کہ ایسا پہاڑ آپ کو نظر آئے K2 جتنا, K2 کے بھی اوپر K2 چڑھا دیں, اس کے اوپر بھی K2 رکھ دیں, کئی 100 پہاڑ جتنا پہاڑ ہو, وہ پاکستانی انکل آنٹی دیکھیں گے. کیا ہوا؟ آپ نے کہا تھا کہ گھر میں کینچی ایسے کرو گے تو نوست آئے گی. نیچے آپ کی شکڑ ککڑ مکڑ ککڑ نانی نے پوتی نے نواسی نے بھی وہی مجھے بولا, ساری کی ساری آپ نے 2 نمبری جو ڈالی تھی جو اللہ کے خلاف ایک. سو اٹس بگ, یہ میں چھوٹا سا ایک عمل بتا رہا ہوں, یہ سپرسٹیشن ڈالنا. اسلام میں سپرسٹیشن کے بارے میں کیا ہے, نبی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز معاشرے میں ہے نا منحوس سمجھی جائے, یہ اسپیشلی آنٹیوں کو میں بتا رہا ہوں, جو چیز معاشرے میں منحوس سمجھی جائے وہ جان کے کرو. یہ ہے اسلام. جس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اللہ کے علاوہ کسی اور کی طاقتیں ڈالی نہیں ہے کہ میں نے یہ کر دیا تو وہ ہو گیا. اور پھر ایک بڑوں کے ادب میں کھڑا ہو جاؤ. کیوں کھڑے ہو جاؤ؟ کیونکہ بس یہاں پہ پڑھے ہیں, اور بڑوں کے ادب میں کھڑے ہیں. چھوٹوں کے ادب میں کھڑے ہونے کا اسلام میں حکم ہے, بڑوں کے ادب میں کیوں کھڑے؟ بس عمر بن نویل خزائی انٹری کری جا رہا ہے, جہاں دیکھیں گے آپ عمر بن نویل خزائی نظر آئے گا. میں قابیل بھی کہہ سکتا تھا, مگر قابیل کا بھی گلیمرس سائیکالوجی رکھتا ہے دیسیوں کے آگے. میں بتا رہا ہوں کیونکہ ہالی ووڈ کا اثر ہے. عمر بن نویل خزائی نیو انٹری آپ کے ذہنوں میں, اس کی سائیکالوجی میری مرضی سے چلے گی, میں نے بنائی ہے ایسی, پہلے اس کی آنتیں نکالی ہیں پھر واپس ڈالی ہیں. Qabil was not going to cut it. You need to know what I'm trying to do here. I am playing a psychological game so that deeper penetration آپ کی دماغ کی نسوں میں جا کے کہ کیا آپ آنٹی, آپ انکل, آپ عمر بن نویل خزائی تو نہیں ہے. 2022 ہے ابھی, 2092 کے اندر جو بھی نسلیں ہوں گی سب کے گناہ آپ کے ذمہ تو نہیں جا رہے ہوں گے. You need to know what I'm talking about. You need to know how big this problem is. ادھر دیکھیں پھر آسمان کے اوپر لگتے ہوئے پہاڑ, کس چیز کے؟ آپ کے اگلی 100 نسلوں کے, آپ کی وجہ سے جو نہیں رک سکا, آپ کی وجہ سے نہیں رکا. آپ عمر بن نویل خزائی, آپ نے نہیں شروع کیا مگر آپ نے روکا بھی نہیں, آپ بھی عمر بن نویل خزائی. 2 نمبری نہیں روکی آپ نے, تو آپ کی بیٹی نے, آپ کے بیٹے نے تو آپ سے سیکھا نا, اس کے لیے تو آپ عمر بن نویل خزائی ہیں. وہ تو بیچارہ اللہ کی فطرہ پہ صاف ستھرا پیدا ہوا تھا, صاف ستھری پیدا ہوئی تھی, گندا تو آپ نے کیا اس کو, پہلا بت اس کے اندر تو آپ نے ڈالا. This is the problem. This is the problem you need to solve. Do not be Umar bin Luhail Khuzai of your own generations and all the future. Okay? This is a problem that you better start to solve right now. Stop the filth that was given to us in our inheritance just because we are Pakistani Muslim. With Desistan ki jo filth.
कल्चरल फिल्थ निकले इससे. पाबंदी कर लेते हो. एक सबसे बड़ा आई बिलीव कि सबसे बड़ा जो एक अनलकी मैन होता है वो होता है जो खुद तो मर जाए मगर उसके गुनाह जिंदा रहे. वो ऐसा बेशक खुद वो कब्र में चला जाए, वो अपनी दुनिया से फानी हो जाए, मगर फिर भी उसके गुनाह जिंदा रहें और लोगों को उसके आफ्टर इफेक्ट्स वो फेस करना पड़े. ये सबसे बड़ा एक चीज़ इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो. बहुत ही माइन्यूट सी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ. म्यूज़िक की आप ले लें. अगर आप म्यूज़िकल वीडियोस यूज़ करते हो और इस तरह का कंटेंट लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो जिससे उनकी एट द सेम टाइम उनको ये चीज़ फील नहीं हो रही है कि ये कितना बड़ा गुनाह है, या फिर वी कैन से कि ये कितना बड़ा हम अल्लाह से दूर जाने के लिए आप अपना सोर्स यूज़ कर रहे हैं. मगर जब आप वो कब्र में जाते हैं तो उनसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा उनको फेस करनी पड़ती है कि जो उन्होंने गुनाह किए थे उसकी वजह से दूसरे लोग गुमराह हो रहे हैं. तो वो ऑफकोर्स उस चीज़ से फेस करते ही करते हैं. मेरे लिए वही अकाउंटेबिलिटी सेट की जा रही है कि जितने ज़्यादा लोग सॉन्ग सुन रहे हैं उतनी ज़्यादा मेरे गुनाह में इजाफा हो रहा है. और ये इन्फिनिटी टाइम के लिए आप चीज़ कर देते हो. अगर लेट्स से कि आप कोई वीडियो अपलोड करते हो और वो क़यामत तक वो वीडियो चलती रहती है, वो क़यामत तक आपके लिए एक गुनाह का सबब बन जाएगी. और वाइल ऑन द अदर हैंड वी कैन डिटरमाइन दिस के अगर आप एक अच्छा काम करते हो, एक सिंगल बंदे की भी लाइफ चेंज बिकॉज ऑफ यू कि आपने कोई वीडियो अपलोड की थी या आपकी कोई इस तरह की बात क्लिक कर गई, तो अगर जितनी जनरेशन से उसकी चलेगी उस आधार के पोर्टल पे तो वो सारा सवाब आके आपके अकाउंटेबिलिटी में जाएगा. कि दैट इज़ द आई बिलीव कि सक्सेस होती है कि जब आप किसी एक इंसान का ज़िम्मा लें तो अल्लाह आपके अंदर वो इतना ज़्यादा कर देते हैं कि आप दूसरों के ज़िम्मे क़यामत वाले दिन पहाड़ के पहाड़ नज़र आएंगे आपके गुनाहों के. इवन दो कि वो आपने खुद नहीं किए होंगे, आपने किसी को गलत गाइड कर दिया, आपने किसी को किसी लेवल पे भी ख़राब कर दिया. यू कैन से कि आप अगर एक रिलेशनशिप में हो, आपको तब पता है कि मैं ये चीज़ अचीव नहीं कर सकता हूँ. हर लड़के को पता होता है कि मैं कितने स्टेज पे हूँ. अगर वो किसी लड़की को ख़राब कर देता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि वो अपनी कोई इंटरनेट डिज़ायर को फुलफिल कर सके, तो उसका भी चीज़ का सवाल होगा. मैं हर वो चीज़ें आपको यहाँ पे एक साइड नोट दे रहा हूँ जो भी एक हम सोसाइटी में बहुत नॉर्मलाइज चीज़ समझते हैं बट वो होती नहीं है. तो इस चीज़ को इतना अंडर एस्टिमेट ना करें. सोशल मीडिया को स्पेसिफिकली अंडर एस्टिमेट ना करें. ये आपके लिए बहुत बड़ा एक चांस मिल गया. अल्लाह के ऊपर तुक्के नहीं लगते अगर आप इस एक स्टोन में पैदा हो गए हो. अल्लाह ने आपके लिए कोई ग्रेट एल्गोरिथम रखा होगा, इस वजह से अल्लाह आपको उसको टाइम लाइन में लेके आए हैं. इसको यूटिलाइज़ करें, इसको चैनलाइज़ करें, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, इस्लामिकली लोगों को दीन की तरफ लेके आएँ. और मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि लोग बहुत तरसे हुए हैं कि उनको कोई बंदा गाइड करे, उनको कोई बंदा उनकी बात को सुने, समझे, उनको इस्लाम की तरफ लेके. क्योंकि देख लें अल्लाह ने खुद कह दिया हुआ कि जो सुकून है ना वो मेरे ज़िक्र में ही है. तो ये बहुत सी चीज़ें में आप ज़िक्र ला सकते हो. लेट्स से कि अगर एक बंदा फिज़िक्स पढ़ रहा है, आप उसको कुरान की रोशनी में फिज़िक्स की वो चीज़ें बताओ. यूनिवर्स के बारे में कोई कंसेप्ट दो. असहाबे कहफ के जो भी टाइम ट्रैवल के बारे में चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, आप उनकी तरफ उसको लेकर ताकि उसका इंटरेस्ट बिल्ड हो ना, वो कुरान में तहकीक के जो दरवाजे हैं उनको तो वो ओपन करे. और इसी तरह से मैं कहूँ ये कि जो बंदा सेल्फ प्योरीफिकेशन नहीं कर रहा है, आप उसको कुरान की क्योंकि कुरान की खूबसूरती ये है कि आप उसको जिस लेंस से देखोगे ना वो उसी उसी वे में आपको चीज़ें प्रोवाइड करना स्टार्ट कर